السلام علیکم، نیوز الرٹ سے میں ہوں وجاہت علی ظفر۔ لاہور کے بعد اب اسلام آباد میں بھی کیا گدھوں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے؟ کیونکہ 25 من گدھوں کا تیار شدہ تازہ گوشت اور اس کے ساتھ 50 ایسے گدھے کھڑے ملے جو کہ ابھی کٹنے والے تھے، یعنی کہ ان کو بھی ذبح کر کے ان کا بھی گوشت بنایا جانا تھا۔ اب اس حوالے سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کی ہے، اور ترنول کے مقام پر جب یہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم پہنچی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک سائڈ پر گدھے کھڑے ہیں جو کہ بڑی تعداد میں، جن کی تعداد 50 گنتی کے بعد معلوم ہوئی، اور اس کے ساتھ دوسری جانب گوشت بنایا جا رہا تھا۔ جی ہاں، اس وقت بھی گوشت بنایا جا رہا تھا، اور وہاں پر ہر طرف جیسے سلاٹنگ ہوتی ہے، سلاٹر روم کی جو صورتحال ہوتی ہے ویسی ہی صورتحال تھی، اور اوپر مشین تک لگائی گئی تھی، مطلب کہ وہ بڑے پیمانے پہ کام کر رہے تھے۔ مشین کس چیز کی تھی؟ مشین اس چیز کی تھی کہ جانور کو اٹھا کر ذبح کرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پراپر جو سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں اس میں جو سے سیٹ اپ ہوتا ہے اس طرح کا سیٹ اپ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پر جانور ایک سے زائد کٹتے تھے اور اس کو پراپر روزانہ کی بیس پر چلانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اب جب کارروائی کی گئی تو وہاں پر جتنے لوگ گدھے لے کر آئے ہوئے تھے ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور جو وہاں پر بندہ موجود تھا جو کہ غیر ملکی باشندہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید وہ اس کا تعلق چائنا سے ہے، چونکہ اس کی جو لینگویج ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ترجمان بلانے کے باوجود بھی اس سے کچھ زیادہ چیزیں معلوم نہیں کی جا سکیں۔ اس کے برعکس جو بندہ اس جگہ کو اون کرتا تھا، جس بندے کا وہ سلاٹر ہاؤس تھا، وہ بندہ پاکستان سے پہلے سے ہی باہر تھا اور اس کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ لیکن جس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بتاتا تھا کہ جو گدھوں کی کھالیں ہوتی تھیں وہ ہم گوادر بھجوایا کرتے تھے، اور وہاں سے پھر یہ گدھے کی کھالیں جو ہیں ایکسپورٹ کر دی، وہاں سے یہ گدھے کی جو کھالیں ہیں وہ ایکسپورٹ کر دی جاتی تھی پاکستان سے باہر۔ اب کس ملک میں جاتی تھیں وہ بھی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں، لیکن جو گدھے کا گوشت ہے اس حوالے سے جو حکام ہیں انہوں نے تفتیش کرنا شروع کر دی ہے کہ کیا یہ جو گدھے کا گوشت ہے اسلام آباد میں سپلائی کیا جاتا رہا ہے۔ تو جب تفتیش کی گئی ہے وہاں پر جا کے ہوٹلوں پر پوچھا گیا ہے، اس کے علاوہ ایسی جگہ جہاں پر گوشت کی منڈیاں ہوتی ہیں یا پھر گوشت کی دکانیں ہیں وہاں سے پتہ کیا گیا کہ انہوں نے وہاں سے جس جگہ کو سیل کیا گیا ہے فوڈ اتھارٹی کی طرف سے وہاں سے کبھی گوشت تو نہیں خریدا، یعنی شاید وہ دکاندار تو یہی سوچ کر گوشت خرید رہے ہوں کہ وہ کسی حلال جانور کا گوشت لا رہے ہیں، گائے کا یا بکرے کا، لیکن وہ وہاں سے گدھے کا گوشت نہ اس کے متبادل میں اٹھا لاتے ہوں۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ابھی تک تفصیل سامنے آئی ہے وہ تمام تر ایریا جو کہ اسلام آباد میں ترنول کے آس پاس پڑتا ہے وہاں پر کسی بھی ریسٹورنٹ میں یہ گوشت سپلائی نہیں ہوا، اس کے کوئی بھی شواہد نہیں ملے۔ البتہ جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے پھر بھی مطمئن نہیں ہیں، ہم اس کے اوپر مزید تفتیش کریں گے اور جو لوگ بھی اس سارے کام میں ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان میں آ کر اس طرح کا سلاٹر ہاؤس بنانا اور اس کے بعد وہاں پر گدھوں کا گوشت ذبح کرنا یا ان کو پنجاب بھر سے خرید کر لانا یہ اتنا آسان نہیں ہے، کسی نہ کسی پاکستانی کی تو اس میں انوالومنٹ ہے۔ تو اعلیٰ حکام اس کے اوپر تفتیش کر رہے ہیں، جیسے ہی اس کے اوپر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آنے پر میں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ مجھے وجاہت علی ظفر کہتے ہیں، نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی، اللہ نگہبان۔